آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، اس میں تفصیل شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک لائن نظر آ رہی ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو آپ نے پہلے پڑھ رکھے ہیں، جیسے ناصر۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے کو، مددگار کو۔ یہ جو ہے وہ اسم فاعل کہلاتا ہے، فاعل کے وزن پر ہے ناصر، اسی لیے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں کہ کام کرنے والے کی طرف دلالت کرتا ہے۔ ہم نے یہ لفظ ہی پڑھا، کبیر، یہ فعیل کے وزن پر ہوتا ہے۔ جو بھی ناؤن فعیل کے وزن پر ہو اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو یہ گرامیٹیکل ٹرمز نہیں بتائے، لیکن اس کو بہت زیادہ یوز ہم نے کیا ہے نا، ناصر، عالم اور اس طرح کے مختلف الفاظ، کبیر، صغیر، جمیل، ہم نے استعمال کیا۔ اب اس میں تفضیل کیا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو دو یا زیادہ چیزوں یا افراد کے درمیان موازنہ کسے کہتے ہیں؟ کمپیریزن کو کہتے ہیں، اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ فضیلت مطلب کسی بھی چیز میں خوبی کو کہتے ہیں فضیلت، ٹھیک ہے؟ مثال، اکبر، زیادہ بڑا، ٹھیک ہے؟ کبیر کا مطلب زیادہ بڑا نہیں ہوتا، کبیر کا مطلب بڑا، اکبر کا مطلب افضل، زیادہ بہتر۔ یہاں پر جو اردو ٹرانسلیشن ہے، یہ بہتر اگر ہوتا تو کافی تھا، کیونکہ فارسی کا ورڈ ہے بہتر۔ فارسی میں اچھا کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بہ، اور زیادہ اچھا کے لیے استعمال ہوتا ہے بہتر۔ جیسے ہم اچھا کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا، اور اس کے بعد آگے بڑھانے کے لیے مزید اس کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے، مزید اس کے اندر اور زیادہ بتانا ہے تو ہم کہتے ہیں زیادہ بہتر۔ خوب، خوب تر، ہے نا؟ بد، بدتر، تو بہتر۔ تو یہاں پر تر کا معنی زیادہ میں پہلے ہی آ رہا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمیں اتنی اچھی اردو نہیں آتی نا، تو اسی لیے یہ زیادہ بہتر میں نے لکھا ہے، لیکن یاد رہے بہتر ہی کافی ہے۔ خیر، آپ یہاں دیکھیں اکبر اور افضل میں اس کے اندر زیادہ کا معنی پایا جا رہا ہے۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ حقیقت میں صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ناصر ایک صفت ہے، یہ جو اس میں تفضیل ہے یہ حقیقت میں صفات ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں۔ یہ صفات کسی چیز کو دوسرے سے بہتر یا کسی چیز میں کمی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں اس میں تفضیل صفات ہوتی ہیں، اس میں تفضیل کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ان کے اندر اس کوالٹی کی زیادتی ہوتی ہے، مطلب کسی بھی صفت میں زیادہ ہونے کو بتانے کے لیے ہم اس میں تفضیل یوز کرتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں یا لوگوں میں، ٹھیک ہے؟ ہم آگے دیکھیں گے مثالوں سے۔ یہاں دیکھیں، السماء اوسع من الارض، پڑھو اسے کوئی۔ السماء اوسع من الارض، آسمان زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ ہاں،
اب دیکھیں یہاں پر دو چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایک ہے آسمان السماء، اور دوسری چیز ہے الارض زمین. ان دونوں کے درمیان میں موازنہ ہو رہا ہے، کمپیریزن ہو رہا ہے. کس چیز میں؟ وسعت میں، پھیلاؤ میں. اور کہا جا رہا ہے کہ آسمان زمین سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ ہمیں ورڈ پتا ہونا چاہیے، زیادہ وسیع یعنی اس کی صفت آنی چاہیے نا، یہ کوالٹی پتا ہونی چاہیے، وسعت. اب وسعت سے ہم اس کو اس میں تفضیل بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ افعال کے وزن پر. اوسع، السماء اوسع من الارض، آسمان زمین سے زیادہ وسیع ہے. ایک دوسری مثال کوئی پڑھے؟ البیت القدیم اصغر من الجدید، ماشاء پرانا اللہ. گھر نئے سے چھوٹا ہے. کیا سمجھ میں آیا اس میں؟ کمپیریزن. جی جی ذرا سمجھائیے. اس میں پرانے اور نئے گھر کا موازنہ کیا جا رہا ہے، بتا رہے ہیں کہ جو پرانا گھر ہے وہ نئے گھر سے چھوٹا ہے. جی جی ماشاء اللہ. کس لفظ سے پتا چل رہا ہے؟ اصغر سے. بالکل. الحلیب اطیب من العصیر، پڑھیے. الحلیب اطیب من العصیر، دودھ شربت سے زیادہ لذیذ ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اطیب جی سر. زیادہ لذیذ ہے نا، الحلیب اطیب، دونوں بھی دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، سما بھی وسیع ہے، الارض بھی وسیع ہے. پرانا گھر اور نیا گھر، ان دونوں کے اندر بھی ایک صفت چھوٹا ہونا برابر ہے. حلیب بھی لذیذ ہے، عصیر بھی لذیذ ہے، یعنی شربت اور جوس بھی لذیذ ہے، اور دودھ بھی لذیذ ہے. لیکن ان دونوں میں زیادہ کس کے اندر ہے وہ صفت، اس کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. اب تک ہم نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ایسے پڑھا تھا کہ الکتاب جدید والممحات قدیم، ایسے پڑھا، ممحات قدیمت ایسے پڑھا تھا نا ہم نے، یہ نیا ہے وہ پرانا ہے. اب ہم یہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں کہ دونوں صفت، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں میں صفات سیم ہیں لیکن کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے. تو اس کو کیسے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. جی سر. ہاں جی. الطریق الجدید اقصر من الطریق القدیم، نیا راستہ. الطریق الجدید نیا راستہ، اقصر، اقصر زیادہ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے. من الطریق القدیم، نیا راستہ پرانے راستے سے زیادہ چھوٹا ہے یا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ زیادہ زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بات سمجھ میں آتی ہے. هذه الحدیقة اجمل من تلك، یہ باغ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. اجمل، دیکھو جمیل خوبصورت، اجمل زیادہ خوبصورت، قصیر چھوٹا، اقصر زیادہ چھوٹا. ٹھیک ہے. طیب لذیذ، اطیب زیادہ لذیذ، زیادہ پاکیزہ. صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، وسیع وسعت والا، پھیلا ہوا، اوسع زیادہ وسیع، زیادہ وسعت والا. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم مزید دیکھتے ہیں. جی سر. العصیر احلی من الحلیب، شربت دودھ سے زیادہ حلاوت والا ہے، میٹھا ہے. احلی. احمد، احمد اقوى من زید، احمد اقوى من زید لانه اکبر سنا منه. دیکھو یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہو. پہلے کیا کہا گیا؟ اقوا مطلب زیادہ طاقتور،
احمد احمد زیادہ طاقتور ہے من زید زید سے، اتنا تو پتا ہے نا. اب وجہ بتائی جا رہی ہے لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ، لِأَنَّ مطلب اس لیے کہ، لی کے لیے ہم کہتے ہیں نا، جی کہتے ہیں نا جی لام کے لیے استعمال نہیں ہوتا کے لیے کے معنی میں. جی سر. ہاں تو یہاں پر لام وجہ بتانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے کہ کے لیے اس طرح کا ہم نے معنی سمجھے تھے پہلے. یہاں پر لام لِأَنَّ ہمیں کسی بھی چیز کی وجہ بتانی ہو تو اس کو پہلے سامنے لائیں گے، اس کے بعد اس کی وجہ بتانے سے پہلے لِأَنَّ استعمال کریں گے. یہ ہو یہ ضمیر چینج ہوتی جائے گی کیونکہ یہاں پر ایک ہے، احمد ہے، مذکر ہے، اس لیے ہو ہے. کوئی مؤنث لفظ ہوتا تو ہا ہو جاتا لِأَنَّہا. ٹھیک ہے، اس کا یہ سمجھ لیجیے آپ. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ احمد زید سے زیادہ طاقت والا کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ سِنًّا، سن عمر، اکبر زیادہ بڑا، اکبر سنن زیادہ بڑی عمر والا ہے، منہ یعنی من زید زید سے، لِأَنَّهُ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ اس لیے کہ وہ زید سے زیادہ عمر والا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ زید سے زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی 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 احمد اقوى من زید لأنه اکبر سنا منه. یہاں ہم ایک مثال ادھر لیتے ہیں، العصیر احلی من الحلیب، اس کا ترجمہ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی میں نے کیا تھا، یاد ہے؟ جی سر. جی کہیے، جی کریے. سر. شربت دودھ سے زیادہ حلاوت والا ہے. بالکل، ماشاء اللہ. اب ہمیں بتانا ہے وجہ، ہمیں یہ کہنا ہے کیونکہ شربت میں نا شکر چینی ڈالی گئی، لأن فیہ سکر. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر شکر ہے. ٹھیک ہے، جی. کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، میں بس یہ اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا. هذا الكتاب اثقل من ذلك، یہ کتاب اس سے زیادہ وزنی ہے. ثقیل وزنی، اثقل زیادہ وزنی. میں نے یہاں پر کیا بتانا چاہا؟ میں نے یہاں پر یہ بتانا چاہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، آپ اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتے ہو اس میں اشارہ کے ذریعے، ہے نا. یہاں پر ہم نے نام لیا احمد اقوى من زید، یہاں پر ہم نے نام لیا العصیر احلی من الحلیب، یہاں پر ہم نے نام لیا البیت القدیم من الجدید من الارض من الطریق القدیم. یہاں پر دیکھیں تلک ذالک، تو ہم اشارہ اس میں اشارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر. جی. فاطمۃ اذکا، ذکی ہم نے پڑھا تھا، ذکی، ذکی مطلب اسمارٹ، ہوشیار. اذکا زیادہ اسمارٹ، زیادہ ہوشیار، زیادہ ذہین. فاطمۃ اذکا من خدیجۃ، لأنہا اب آپ آگے لگائیں جو بھی مرضی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیجئے. جی. فاطمہ خدیجہ سے زیادہ ذہین ہے. بالکل، ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ کیجئے. کیونکہ وہ، اس لیے وہ. جی بالکل. دیکھیں یہاں پر لِأَنَّهُ تھا، یہاں لِأَنَّهَا ہے، تو یہ ضمیریں چینج ہو سکتی ہیں لیکن لِأَنَّ ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جی. سر اس کے ہاں آگے یہ ہوگا نا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس میں تفصیل لگائیں لِأَنَّهَا مُجْتَهِدَةٌ جِدًّا. نہیں نہیں، میں نے کب کہا؟ میں نے بس کہا کہ کچھ بھی لگا سکتے ہو آپ، آگے جملہ کمپلیٹ کر سکتے ہو. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد بھی اس میں تفصیل آئے گا. ٹھیک ہے. جی. ہاں. الطفل اطیب قلبا من البالغ، الطفل بچہ چھوٹا سا، اطیب زیادہ پاکیزہ، کس اعتبار سے؟ قلباً دل کا زیادہ پاکیزہ، دل کے اعتبار سے زیادہ پاکیزہ، من البالغ بڑے سے. ٹھیک ہے، بڑے سے زیادہ پاکیزہ دل والا بچہ ہے. ٹھیک ہے، بچہ زیادہ پاکیزہ دل والا ہے بڑے سے. ٹھیک ہے.
جی یہاں پر کیا بتایا؟ یہاں پر کبھی کبھی ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس چیز کا اعتبار کرتے ہوئے آپ بتا رہے ہو، ہے نا؟ جی سر. جی تو اس وقت کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم وہ ورڈ لا لیں گے جس کا اعتبار کیا جا رہا ہے اور اس کو منصوب بنا دیں گے. جیسے یہاں پر لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ، اگر یہ کہتے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس سے بڑا ہے. تو کس اعتبار سے بڑا ہے بھائی؟ عمر کے اعتبار سے. اکبر سنن، ٹھیک ہے؟ جی سر. الشتاء، شتاء کسے کہتے ہیں؟ سردی کو. ابرد، زیادہ سرد ہے. من الصیف، صیف کسے کہتے ہیں؟ گرمی. بالکل، گرمی کا موسم. گرمی سردی سے زیادہ ٹھنڈی ہے. یہ عجیب سی بات نہیں ہو گئی؟ یہ کیا بات ہے؟ گرمی میں تو گرمی ہوتی ہے، اس کے اندر کون سی صفت؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ سردی میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو اس وقت ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں. ہم اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ سر یہاں پہ ہم مہینوں کے جی. نام بھی تو لگا سکتے ہیں. ہاں بالکل، ارے بھائی کچھ بھی لگا سکتے ہو، میں نے ایک مثال لی ہے. اچھا یہاں پر دیکھیے، اس میں تفضیل کو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہم نے دیکھ لی. اب اس میں تفضیل کو استعمال کیسے کریں؟ مختلف طریقے ہیں اس کو استعمال کرنے کے. سب سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں موازنے کے لیے، کمپیریزن کے لیے، ٹھیک ہے؟ دو چیزوں کے درمیان میں آپ کو کمپیریزن کرنا ہے تو کمپیریٹیو طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس وقت کیسے استعمال کریں گے؟ افعل کے وزن پر کوئی بھی صفت لائیں گے، افعلو کے وزن پر، اور اس کے بعد من لگائیں گے، اور من کے بعد جس سے کمپیئر کرنا ہے وہ لا لیں گے. مثال دیکھیں، احمد اطول من علی. افعل کے وزن پر ہے، اس کے بعد من ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے کمپیئر کیا جائے گا اس کو من کے بعد لائیں گے، ٹھیک ہے؟ احمد اطول من علی، احمد علی سے زیادہ لمبا ہے. سمجھ آ گیا؟ جب کمپیئر کرنا ہو، یاد رکھو، جب کمپیئر کرنا ہو، جب موازنہ کرنا ہو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان میں، تو اس میں تفصیل کو افعل پلس من اس طرح سے استعمال کریں گے. افعل یہ وزن ہے، یہ سانچہ ہے. اب آپ کوئی بھی صفت اس کے اوپر ڈھال لیں، جیسے ہم نے ابھی کیا، احمد علی سے زیادہ لمبا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ ہے اس میں تفصیل کو استعمال کرنے کا، افضلیت بتانا. آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، بس آپ کو ایک ہی چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ سب سے، اس کے اندر سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں سپرلیٹو. مثال دیکھتے ہیں، اس وقت کیسے استعمال کریں گے ہم. اس میں تفضیل کو من کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے، اس میں تفضیل کو مرکب اضافی بنا دیں گے. کیسے بنائیں گے مرکب اضافی؟ آگے دیکھتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے اس میں سپرلیٹو کا، الف لام کے ساتھ. یہاں دیکھیے، مجھے یہ کہنا ہے کہ ویٹیکن سٹی جو ہوتا ہے نا، پوری دنیا میں سب سے چھوٹا شہر ہوتا ہے وہ ویٹیکن سٹی. اب مجھے دوسرے شہروں کے بارے میں نہیں بتانا، مجھے یہ کہنا ہے کہ ویٹیکن سٹی سب سے چھوٹا شہر ہے. کیسے کہوں گا میں؟ ویٹیکن شہر دنیا میں سب سے چھوٹا شہر ہے، سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہم استعمال کریں گے. مدینۃ الفاتیکان، ویٹیکن سٹی، اصغر، یہ ہے اس میں تفصیل. اب یہاں پر من نہیں استعمال ہو رہا، مرکب اضافی. دولت، سب سے چھوٹا شہر، سب سے چھوٹا ملک. اصغر دولت فی العالم، دنیا میں سب سے چھوٹا شہر ہے ویٹیکن شہر. یہ دیکھیں، الانسان اشرف المخلوقات. اشرف اس میں تفضیل، مخلوقات مرکب اضافی بن رہا ہے نا یہ. یہاں پر من استعمال نہیں ہو رہا، یہاں پر یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے.
یہاں پر افضلیت بتائی جا رہی ہے، سپرلیٹو ہونے کو بتایا جا رہا ہے، اس کی سپیریئرٹی، ٹھیک ہے. یہاں پر موازنہ نہیں ہو رہا، صرف جی ایک ہی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہے اس کے اندر یہ صفت، ٹھیک ہے. الکعبۃ اول بیت، اب آپ لوگوں کو آج پتا ہو گیا ہوگا اول کیا ہے، اس میں تفضیل ہے، سب سے پہلا. الکعبۃ اول بیت مرکب اضافی ہے، کعبہ سب سے پہلا گھر ہے. وہ بھی علی الناس قرآن میں ہے نا. الہشام جی انجح طالب فی الصف، ہشام درسگاہ میں سب سے کامیاب طالب علم ہے. باقیوں کا کیا ہوا یہ نہیں بتایا جا رہا، باقی بھی کامیاب ہوئے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ کامیابی اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے پوری کلاس میں تو وہ ہشام کو حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جی سر. الہشام انجح طالب فی الصف. دیکھو اب یہاں تک کیا تھا، مرکب اضافی کا تھا. اب ہم سپرلیٹو ایک دوسرے طریقے سے بناتے ہیں. الف لام، کس پر الف لام ایڈ کرنا ہے، اس میں تفضیل پر ہی الف لام ایڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی من نہیں آتا. دیکھیں احمد هو الاطول، ہوا الاطول، اس کا مطلب کیا ہے، احمد زیادہ لمبا ہے، سب سے زیادہ لمبا ہے، ٹھیک ہے. احمد هو الاطول فی الفصل، باقی بھی لمبے ہو سکتے ہیں. یہاں پر بات دوسروں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف احمد کی بات کی جا رہی ہے. احمد کلاس میں سب سے زیادہ لمبا ہے. احمد هو الاطول فی الفصل. احمد هو الاکبر، احمد سب سے زیادہ بڑا ہے. البیت الجدید هو الاجمل، الف لام کے ساتھ، نیا گھر سب سے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ جی اس میں تفضیل کے، سر جی بولیے. ان سب میں یہ الف لام والی مثال میں ہوا استعمال ہوا ہے نا ان سب کے ساتھ. نہیں ضروری نہیں ہے ہوا ہوا استعمال جو کرنا، یہ الگ احمد الاطول اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، آگے آئے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. آپ ایسے بھی استعمال کر جی سر. سکتے ہو، بغیر اس کے بھی استعمال کر سکتے، اس کے اندر زیادہ تاکید ہوتی ہے اور کچھ نہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس میں تفضیل کے استعمال کی دو غرض ہے، ایک کمپیئر کرنا، دوسرا فضیلت بتانا، زیادہ سب سے زیادہ کس کے اندر ہے. اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں، ایک دو تین. ایک طریقہ ہے افعل پلس من، یہ کب استعمال ہوتا ہے، جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان میں ہمیں کمپیئر کرنا ہو. آسان سی بات ہے، آپ بس افعل کے وزن پر کسی بھی صفت کو لائیں اور من لگا دیں، اس کے بعد جس سے کمپیئر کرنا ہو اس کو لا دیں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اگر آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا، بس ایک ہی چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ سب سے زیادہ اس میں ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ مرکب اضافی بنا دیں یا آپ اس میں تفصیل پر الف لام لگا دیں. اس کی مثال ہے اشرف المخلوقات اول بیت انجح طالب، الف لام کے ساتھ الاطول الاکبر الاجمل، ٹھیک ہے. جی جی سر. جی اب یہاں دیکھیے، اس میں تفضیل میں حرف جر من کے ساتھ ضمیر کی مثالیں، ضمائر کی مثالیں. دیکھو ہم نے پڑھا تھا اثقلو من تل کا، یہاں پر ہم ضمیریں لگا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہو کہ ضمیریں لگ سکتی ہیں. دیکھیں ھذا الکتاب اثقل منی، یہ کتاب مجھ سے زیادہ وزنی ہے. دس بک از ہیویئر دین می، تو دیکھیں منی خود کے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. محمد اسرع منکی، محمد تم سے زیادہ تیز ہے. محمد از فاسٹر دین یو، یہ یو بیکٹ میں نے فیمینائن لکھا تھا کہ پتا چلے یہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. محمد اسرع منکی، تو یہاں پر ضمیر استعمال ہوئی، تو ایسے استعمال ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس طرح کے جملے بنائیں گے آگے. السیارۃ اجمل منہا، ترجمہ کیجئے. گاڑی اس سے زیادہ خوبصورت. بالکل
چلیے ترجمہ کیجئے. الہواء انقا منہم، ہوا ان سب سے زیادہ صاف ہے. نقی، صاف، انقا زیادہ صاف. چلیے یہ کیجئے. یہ بیگ تم سے زیادہ سستا ہے. ٹھیک ہے. اب پہاڑ ہم پہلے سب پڑھو تو سے صحیح. زیادہ اونچا ہے. الجبال اعلی منا، پہاڑ ہم سب سے زیادہ اونچا ہے. اعلی اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے نا. جی ادنا بھی اس میں تفضیل ہے. پھر علی جو ہوتا ہے وہ اس میں تفضیل نہیں ہوتا. دنی اس میں تفضیل نہیں ہوتا، لیکن اس میں تفضیل بنانا ہو تو اعلی، ادنا. هذا الولد اذکا منہم، یہ لڑکا ان سب سے زیادہ ذہین ہے. هذا الکرسی اقوی منہ، یہ کرسی اس سے زیادہ مضبوط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو سب چیزیں؟ بتاؤ. جی ہاں اب یہاں پر دیکھیے، خیر شر حب بھی اس میں تفضیل ہیں، جو اصل میں اخیر، اشر، احب تھے. پھر ان کے پاس سے الف کیوں ختم کر دیا گیا؟ یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی تھی، بہت زیادہ استعمال ہوتے 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 کیا ہو گیا، ان کے پاس سے الف گر گیا. ہوتا ہے نا، ہماری الفاظ بھی کٹ جاتے ہیں تو اضطراب بولے جانے لگے. کثرت استعمال، زیادہ استعمال کی وجہ سے حمزہ حذف کر دیا گیا، حمزہ اومٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو اب اخیر کیا بن گیا؟ خیرن. اشر کیا بن گیا؟ شرن. احب کیا بن گیا؟ حب. مثال دیکھیں، الصلاۃ خیر من النوم، یہاں دیکھیں آپ، اس میں تفضیل من کے ساتھ ہے. نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے نا، بہتر ہے، زیادہ بھلائی والی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس میں تفضیل ہے یہ. جی ہاں. اولئک ہم شر البریہ، میں نے بتایا تھا اس میں تفضیل کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے استعمال کرنے کا. کیا کرتے ہیں؟ مرکب اضافی بنا دیتے ہیں. بریہ کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کو کہتے ہیں. وہ سب مخلوق سب سے زیادہ برے ہیں، سب سے زیادہ برے ہیں، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ برے. شر البریہ. یہاں ایک شعر ہے دیکھیں، منعت شیئا فاکثرت الولوع به، بڑا زبردست شعر ہے یہ، سب کو یاد ہو جانا چاہیے. وحب شیء الی الانسان ما منع. دیکھو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا، یہاں پر ہمیں دیکھنا کیا ہے. حب شیء، منعت تو نے منع کیا، شیئا کسی چیز سے، فاکثرت تو نے زیادہ کر دیا، الولوع به اس کے اندر توجہ. ٹھیک ہے، یعنی چلو آگے دیکھتے ہیں پہلے. اور حب شیء سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، الی الانسانی انسان کے نزدیک، ماں وہ ہوتی ہے جو جس سے منع اسے روکا جائے. سمجھ میں آئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر کہ تو نے مجھے کسی چیز سے روک کے اس کے اندر زیادہ توجہ پیدا کر دی، اور انسان کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے زیادہ محبوب چیز وہ ہوتی ہے جس سے اسے روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شاعر نے کیا استعمال کیا؟ حب شیء. کیا ہے وہ حب شیء؟ حب شیء. ٹھیک ہے، میں نے کیا بتانا چاہا یہاں پر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
میں نے بس یہاں پر یہ بتانا چاہا کہ خیرن، شرن، حبن یہ اس میں تفضیل ہیں. اوکے جی سر. ہاں، جی سر. ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو ایسے ہی استعمال کریں. خیرن، شرن، حبن عربی زبان میں الف کے ساتھ بھی، حمزہ کے ساتھ بھی استعمال ہوئے. یہاں دیکھتے ہیں ہم اخیر. بلا حدیث ہے بلال خیر الناس وابن الاخیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال لوگوں میں سب سے بہترین ہے اور زیادہ بھلے انسان کا بیٹا ہے. اخیر، اخیر استعمال ہوا. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب. دیکھو یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے اعمال محبوب نہیں ہیں، لیکن یہاں بتا رہے ہیں اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل احب الاعمال. یہ کیسے پتا چلا ہمیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ اس ترکیب سے، اس فریز سے، کیونکہ یہاں پر کمپیریزن نہیں ہو رہا، یہاں پر سب سے زیادہ فضیلت بتائی جا رہی ہے. کیسے؟ اس میں تفضیل کو مرکب اضافی بنا دیا گیا. اس کی جو ترکیب ہے یہ ترکیب اضافی ہے. اس سے میں پتا چل رہا ہے کہ اچھا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہو سکتا ہے. یہ جو چیز ہم سمجھیں گے یہ کب سمجھیں گے؟ جب ہم اس میں تفضیل کے استعمال کو سمجھیں گے. احب الاعمال سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ اللہ کے نزدیک، ادومها سب سے زیادہ مستقل کیے جانے والا ہوتا ہے. وَإِن قَلَّ اگرچہ کہ وہ عمل چھوٹا ہو. مثال کے طور پہ روزانہ آپ 3 دفعہ اللہ کا نام لیتے ہو، کتنی چھوٹی سی چیز ہے. 3 دفعہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بس ختم. لیکن آپ اسے روزانہ کرتے ہو، اس کے اندر پائیداری ہے، دوامیت ہے، مستقل پن ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کا 3 دفعہ اللہ کا نام لینا احب الاعمال میں شمار ہوتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، بجائے اس کے کہ آپ ایک دفعہ بیٹھے اور 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام جھپ لیا اور پھر مستقل طور پر بھول گئے اسے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام زیادہ لیں، 1,00,000 دفعہ لے لیں، لیکن اس سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کام تھوڑا ہو لیکن مستقل ہوتا رہے. ٹھیک ہے، تو احب الاعمال. اسی طرح اشر، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. ہم جس قرات میں پڑھتے ہیں حفص بن عاصم رحمہ اللہ تعالی کی، اس کے اندر یہ لفظ چینج ہے، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابو قلابہ کی قرات کے مطابق یہ اس میں تفضیل بنتا ہے. قرآن 7 حروفوں پر 7 انداز میں نازل ہوا ہے، اس میں سے ایک قرات یہ ہے، تو میں نے اس کو مثال بنا لیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ میں صرف یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس پوری سلائیڈ میں کہ خیرن ہم اس میں تفضیل نہیں سمجھتے، لیکن وہ اس میں تفضیل ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اخیر. وہ خیرن بھی استعمال ہوتا ہے، اخیر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. شرن ہم اس میں تفضیل نہیں سمجھتے، لیکن یہ اس میں تفضیل ہے. اشر بھی استعمال ہوتا ہے، شرن بھی استعمال ہوتا ہے. احب بھی استعمال ہوتا ہے، حبن بھی استعمال ہوتا ہے. بس یہ میں نے اس کے اندر آپ کو بتانا چاہا، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی سر. جی سر. ہاں. اب مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ صخرہ، راک. یہ کیا ہے؟ ریشہ. کسے کہتے ہیں؟ پر کو کہتے ہیں، فیدر. اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، ایہما اخف الریشۃ ام الصخرہ؟ کون زیادہ ہلکا ہے؟ which one is lighter؟ ایہما اخف الریشۃ ام الصخرہ؟ ام مطلب یا، الریشہ ام الصخرہ؟ بتاؤ کون زیادہ ہلکا ہے دونوں میں؟ ریشت. ریشہ. تو اب مجھے جملہ بناؤ، ریشت. جملہ بنا کے بتاؤ کہ کیسے بتائیں گے؟ پر
زیادہ ہلکا ہے پتھر سے. ريشة أخف من صخرة. پھر سے بتاؤ. ريشة أخف من صخرة. الریشۃ اخف من الصخرۃ. ماشاء اللہ، بہت 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 شکریہ، اچھا بنایا آپ نے. الریشۃ اخف من الصخرۃ. آپ نے ریشتو کہا، یہ سمجھا یہ مؤنث ہے تو نہیں آتا. یہ مؤنث ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی لڑکی کا نام ہوتا نا تو نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے مؤنث چیز. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں ملعقتن، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں ساعتن، ایسے ہی ریشتن، ایسے ہی صخرتن. الف لام بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے. الریشۃ اخف من الصخرۃ. دیکھیں جملہ آپ لوگ بنا رہے ہو، میں چاہتا ہوں کوئی اور بھی بنائے. چلیے اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں. ایہما اثقل الریشہ ام الصخرہ؟ نہیں بتاؤ گے تو بولو نا الصخرۃ اثقل من الریشۃ. پتھر زیادہ وزنی ہے پر سے. چلو پڑھ کے دکھاؤ یہ پورا، پھر آگے بڑھتے ہیں. صخرة rock ريشة feather. ریشتن فیدر، أيهما فیدر فیدر نہیں کہتے، فیدر کہتے ہیں. feather sorry feather. أيهما أخفر ريشة. ایک منٹ رکو، ایک منٹ رک جاؤ. دیکھیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اچھے سے پڑھیے ٹھیک ہے، پریشان مت ہوں. سب سے پہلے ہیزیٹیشن نکال دو. یہ ہے اخف. ایہما اخف، اتنا بولیں اور رکیں. چلیے أيهما أخف ماشاء اللہ. اس کا الريشة. صبر میں نے کہا میں پڑھاؤں گا. ایہما اخف، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایون ہم نے پڑھا کون سا، ایہما ان دونوں میں سے کون سا، اخف زیادہ ہلکا ہے. جی ایہما اخف، ان دونوں میں زیادہ ہلکا کون سا ہے. اب آپ کو بولنا ہے الریشۃ ام الصخرۃ. چلیے پورا ایک ساتھ پڑھیے. الريشة أم الصخرة. ام الصخرۃ، الگ الگ، میں نے جیسے پڑھا بس ویسے. الريشة أم الصخرة. ام الگ پڑھیے، رک جائیے. الصخرۃ الگ پڑھیے، ٹھیک ہے. أم الصخرة. ماشاء اللہ، پھر سے پڑھیے پورا ایہما سے. أيهما أخف الريشة أم الصخرة. بہترین. اگر آپ کو ملا کے پڑھنا آپ کا دل ہے ملا کے پڑھنے کا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم کے نیچے زیر لگائیں گے اور اس کو صاد سے جوڑ دیں گے. امس الریشۃ ام الصخرۃ. ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے اب ایسے ہی جیسے میں نے بتایا. میں ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی جی پڑھیے. أيهما أخف الريشة أم الصخرة. بہت خوب، کیا بات ہے. چلیے نیچے کا پڑھیے، نیچے جو عربی لکھی ہوئی ہے. الريشة أخف من الصخرة. بہترین. الاجابہ، الاجابہ کسے کہتے ہیں؟ آنسر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الاجابہ. جواب. جی جواب بھی کہتے ہیں، الاجابہ بھی کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد نیچے کو اور کوئی اور پڑھیے. سر میں پڑھ لوں پہلے ایک دفعہ. ہاں جی پڑھیے. أيهما أثقل الريشة أم الصخرة یا أم الصخرة. بے حد بہترین. چلیے. الصخرة أثقل من الريشة. ماشاء اللہ، اس کا ٹرانسلیشن کر سکتی ہیں آپ؟ The rock is harder than feather. ہارڈر نہیں، ایسی ہے ہارڈ. ہارڈ نہیں. ہارڈ مطلب سخت ہوتا ہے، یہاں پر ہمیں وزنی بتانا ہے. اچھا ہیوی. ہیویئر دین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. The rock is heavier than feather. بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. چلیے اور کون ہے تیار، ریڈی میدان میں آنے کے لیے؟ جلدی سے بتاؤ. ہاں جی چلیے، کیا ہے یہ، پڑھو اسے.
اسٹارٹنگ سے یہاں 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 نظر آ رہا ہے کچھ؟ جی جی ہم۔ المزرب والقرۃ کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹ اینڈ بال بالکل، مضرب مطلب بیٹ، مارنے کا آلہ، ضرب مارنا، مضرب مارنے کا آلہ، بیٹ سے مارتے ہیں نا۔ القرہ یعنی بال، گیند۔ ایہما اطول، القرۃ ام المضرب؟ پہلے اس کا ٹرانسلیشن کرو۔ کون لمبا ہے جی، بال یا کون بیٹ کون زیادہ لمبا ہے؟ ٹھیک ہے چلو لمبا کر لو، کوئی بات نہیں، اچھا کیا آپ نے، چلیے۔ پڑھوں جی جی ایہما اطول القرۃ ام المزرب جی، کریے ترجمہ کیجیے۔ کون زیادہ لمبا ہے بال یا بیٹ بالکل، اب جواب دیجیے۔ المزرب اطول القرۃ من القرۃ بالکل، ماشاء اللہ، کرہ نہیں، کرہ، کرہ، المضرب اطول من الکرۃ، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ چلیے اب کون تیار ہے، جلدی سے بولو۔ ہادیہ۔ ہادیہ، ماشاء اللہ، چلیے ہادیہ صاحبہ، کیا نام ہے اس کا، پڑھیے۔ الارنب، الارنب، کسے کہتے ہیں الارنب؟ خرگوش کو۔ اچھا، یہ کیا ہے بھائی؟ الفیل، ہاتھی۔ بالکل، تو آپ کے سامنے یہ دونوں ہیں، الارنب والفیل، پڑھیے۔ ایہما اکبر الفیل ام الارنب، ان دونوں زیادہ بڑا کون ہے، ہاتھی یا خرگوش؟ بہترین۔ الفیل اکبر من ایک منٹ، الفیل الاکبر من الارنب۔ نہیں، ایک دفعہ پھر سے سوچیے اور صحیح سے بولیے، ایک چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہے بس، پھر سے بولیے۔ الفیل اکبر من الارنب۔ شاباش، ماشاء اللہ، پہلے ہو کیا رہا تھا، آپ الاکبر کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، الفیل اکبر من الارنب، بہت 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 مبارک آپ کو، آپ نے عربی زبان میں ایک جملہ خود سے بنایا، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ چلیے بھائی، اب کون تیار ہے، کون ہے، اب جلدی سے بتاؤ۔ میں یہ میں کون ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، جلدی سے بولو۔ میں ہوں فضا۔ اچھا جی، چلیے چلیے بولیے، کیا کیا ہے یہ دونوں، پتا ہے آپ لوگوں کو، آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہو آپ لوگ۔ ایہما اسرع السیارۃ ام الدراجۃ ام کون زیادہ الدراجۃ، تیز ہے ام الدراجہ یا ام الدراجہ، چلیے۔ ام الدراجۃ کون زیادہ تیز ہے، السیارۃ اسرع من الدراجہ۔ ماشاء اللہ، السیارۃ اسرع من الدراجۃ، بہت خوب، ارے خوش ہوا جاتا ہے، خوش۔ چلیے اب یہ کیا ہے بتاؤ، کون بتائے گا، کون اب حصہ لے رہا ہے یہ بتاؤ۔ میں ہاں جی، ماشاء اللہ، جی۔ وردہ، پھول، پھول، گلاب کا پھول۔ گلاب، گلاب جامن کہتی ہو کیا آپ، غین سے غبارہ، گلاب جامن، گلاب کا پھول، اچھا یہ کیا ہے؟
یہ سورج مکھی کا پھول. ارے عربی میں پڑھو پہلے. اچھا. زہرتو عباد الشمس. دیکھو عباد کا مطلب زیادہ عبادت کرنے والا. شمس، عباد الشمس کا مطلب یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا، یعنی سورج کا اتنا دیوانہ، اتنا پرستار ہے یہ، اس کا نام ہی رکھ دیا گیا عباد الشمس، سورج مکھی. یعنی جہاں سورج ہوتا ہے وہاں چہرہ کر لیتا ہے، سورج کو اپنا قبلہ بنا لینے والا. عباد زیادہ عبادت کرنے والا. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سورج کی عبادت کرتا ہے، ایسا بولا جاتا ہے. زہرۃ عباد الشمس، سورج مکھی پھول. چلیے آپ کے سامنے یہ سوال ہے، اس سوال کو پڑھیے، اس کا ٹرانسلیشن کیجئے اور پھر اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے. ایہما اجمل. کون زیادہ خوبصورت ہے؟ ماشاء اللہ. کون سا زیادہ خوبصورت ہے؟ الوردۃ ام الزہرۃ عباد الشمس. ماشاء اللہ. جی. گلاب کا پھول یا سورج مکھی کا پھول؟ بالکل. الوردۃ اجمل من عباد الشمس. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. الوردۃ اجمل من زہرۃ عباد الشمس یا الوردۃ اجمل من عباد الشمس. گلاب کا پھول سورج مکھی پھول سے زیادہ حسین ہے، زیادہ خوبصورت ہے نا، زیادہ جمال والا ہے. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس ترجمہ کرنے کے، آپ کے پاس جتنی زبان دانی ہوگی ویسے ترجمہ کیجئے، جس طرح کا موقع ہوگا ویسے ترجمہ کیجئے. آپ کہہ سکتے ہو گلاب کا پھول سورج مکھی پھول سے زیادہ جمال رکھتا ہے، ہو سکتا ہے نا ترجمہ. چلیے جی. تمرین. اب بتائیے یہاں پر کون سا اس میں تفضیل استعمال ہوگا. پہلے پڑھو اسے، یہ درمیان میں، یہ یہاں پر ان دونوں میں سے کوئی ایک یہاں پر لگے گا. یہ پورا جملہ یہاں تک ہے. چلیے پڑھیے. الجمل اکبر من الحصان. ماشاء اللہ. القطار. ترجمہ کون کرے گا؟ ہے ایسے نہیں نکلتے. چلو. اونٹ گھوڑے سے زیادہ بڑا ہے. اونٹ گھوڑے سے بڑا ہے. القطار اسرع من السیارات. ٹرین کار سے زیادہ تیز ہے. ماشاء اللہ. اسرع زیادہ تیز. جی. ھذا الکتاب اطول من ذاک الکتاب. یا یہ دونوں لگ جائیں گے اس میں. ھذا الکتاب اقصر من ذاک الکتاب. بالکل. اطول، یہ ہم یہاں کتاب اطول لیتے ہیں. اس کتاب سے زیادہ لمبی ہے یا زیادہ چھوٹی ہے؟ بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب کوئی اور یہاں پر کرے. یہاں پر یہ تین جملے آپ لوگوں کو دیے گئے اور آپ لوگوں کے سامنے ورڈ بینک ہے، یعنی ان تینوں اس میں تفضیل ہی کو یوز کرنا ہے. اب کہاں صحیح لگے گا وہ ہمیں بتائیے. چلیے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی. التفاحۃ. اب آپ کے سامنے تین اس میں تفضیل ہے. اخف، اشد، احلا. یہاں پر کون سا صحیح ہے وہ کون سا لگے گا یہ یہاں پر؟ تیسرا کون سا والا ہے؟ مجھے اس کا پڑھو اسے. بولنا نہیں آ رہا. بولو. کیا تھا یہ؟ احلا. احلا. اعلا کے وزن پر. احلا من البرتقال. برتقال. برتقال. ٹھیک ہے. برتقال. ٹھیک ہے. جی پڑھیے، ترجمہ کیجیے. سیب زیادہ میٹھا ہے. برتقال انار سے. نہیں انار نہیں. برتقال سنترہ. سنترا. مالٹا. جی. کنو سے. ہاں چلو کینو. ٹھیک ہے. احلا بالکل صحیح.
چلیے کوئی اور کرے. الصيف أشد من الشتاء. گرمی ترجمہ. سردی سے زیادہ گرمی سردی سے زیادہ شدید ہے یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو شدید کبیر کی طرح، اشد اکبر کی طرح. ٹھیک ہے، اس میں تفصیل بہترین. اب بچا ایک، میں سوچ رہا ہوں میں کر لوں، لیکن چلو کوئی اور کر لو. میں کون؟ میں؟ دوسرے والا. نہیں کوئی اور کرے. حقیبتی من اخف نہیں کوئی اور جو کر، جس نے کر لیا وہ نہیں کرے. کوئی اور. میں کروں. جی. حقیبتی اخف من حقیبتی. من حقیبہ. حقیبتی صاحب بولو، سمجھ نہیں آ رہی. حقیبت کا جی ترجمہ کیجئے. دس بیگ از دس بیگ نہیں، دیکھ کے حقیبتی کہا آپ نے. ٹھیک ہے بتاؤ. دا بیگ. میرا بستہ. میرا بستہ، مائی بیگ. جی. حقیبتی اخفن من حقیبتی کا. میرا بیگ، آئی تھنک اخفن کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہے تمہارے بیگ سے. سب سے پہلے وہ تو اخفو ہے، اور اس کا معنی ہے زیادہ خفیف، زیادہ ہلکا. ٹھیک ہے، اخفو صحیح. زیادہ ہلکا. اخفو پڑھنا ہے اشدو کی طرح. ٹھیک ہے، اخفو. پھر سے پڑھیے، صحیح ہو جائے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. حقیبتی کیا تھا یہ؟ اخفو. اخفو من حقیبتی کا. مائی بیگ، وہ میرا بیگ ہلکا ہے تمہارے بیگ سے. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک. چلیے اب آپ لوگوں کے سامنے یہ ان کا ترجمہ کیجیے. بریرہ آپ ہی ترجمہ کیجیے اس کا. پہلے پڑھیے، اعراب لگائیے، پھر ترجمہ کیجیے جلدی سے. پہلا آپ کرو گی، دوسرا کوئی اور کرے گا. جلدی جلدی جلدی. میں دوسرا والا کر لوں. نہیں یہ کرو. البحر اعمق من یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. من النہری. من النہری. البحر تو بولتے ہیں سمندر کو. اعمق کسے بولتے ہیں؟ زیادہ گہرا. اوکے، سمندر گہرا ہے زیادہ نہر سے. ماشاء اللہ، بہت خوب. چلیے کوئی اور کرے. آگے نیچے والا، دوسرا والا. جلدی 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 جلدی، پلیز پلیز پلیز. المعلم اعلم من الطالب. The teacher knows better than the student. المعلم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھے سے کیا آپ نے. چلیے کوئی اور. الفتاة اجمل من الطفل. نوجوان لڑکی زیادہ خوبصورت ہے بچے سے. بچی پھر سے. سے پڑھو. ہاں، عربی جو لکھی ہوئی وہ پڑھو. الفتاة دیکھو دیکھ کے پڑھو. الفتاة الاجمل من اللہ اللہ، الطفل. دیکھو بھائی، پہلے آرام سے دیکھو پھر پڑھو. الفتاة الفتاة فتاة. من الطفل. تو الفتاة کیوں ہو گیا تھا وہ؟ یہ ہنسا رہی ہیں. چلیے ہاں دیکھ رہا ہوں. چلیے ہم ایک خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ ہے. اس پہ تفصیل. دو یا زیادہ چیزوں کے درمیان میں کسی بھی خوبی یا عیب کی کمی زیادتی کو بتلانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل.
اس میں تفضیل عموماً دو صیغوں میں ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ پہلے نہیں آیا، یہیں پر ہے. ایک ہے افعل، مذکر کے لیے افعل استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے فعلا. فعلا ہم دیکھیں استعمال کرتے ہیں نا، کبرا، صغرا، ہے نا، تو یہ فعلا کے وزن پر ہوتا ہے مؤنث کے لیے، افعل مذکر کے لیے. اچھا، عربی یہاں پر قاعدے ہیں، غور سے سننا. عربی زبان میں اس میں تفضیل کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے. اس میں تفضیل کے بعد من کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے. اس صورت میں یاد رکھو جب ہم اس میں تفضیل کو، افعل کو من کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس میں تفضیل کا جو ورڈ ہوگا وہ ہمیشہ مفرد اور مذکر ہوگا. یعنی ہم پریشان نہیں ہوں گے اس کے اندر کہ ارے بھائی جس سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں وہ تو مؤنث ہے، جس سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں وہ تو تثنیہ ہے، جس سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، تو اب کیا کریں، اس میں تفضیل کو چینج کریں. نہیں، آپ کو بس یہی استعمال ہوگا، افعل، اطول، مؤنث ہے، مذکر ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. دیکھو الصخرۃ اثقل، یہاں پر ثقلا نہیں استعمال ہو رہا، یہ مؤنث ہے اس لیے نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو ہمیشہ مفرد مذکر ہوتا ہے. مفرد مطلب ایک، اثقل، مذکر کا مطلب افعل. ٹھیک ہے، احمد اطول من علی، یہ ہے. دوسرا طریقہ اس میں تفضیل کا استعمال کرنے کا کیا ہے، اس میں تفضیل کو الف لام کے ذریعے سے استعمال کرو، من کے ذریعے سے نہیں. اس صورت میں اس میں تفضیل کے لیے موصوف کے ساتھ مطابقت ضروری ہے. یعنی جس کی ہم صفت لا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم الصخرہ کی صفت لا رہے تھے یہاں پر، یعنی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، تو اب جب الف لام کے ساتھ ہم اس میں تفضیل استعمال کریں گے تو اس وقت موصوف جیسا ہوگا ویسے استعمال کرنا ہے. موصوف مذکر تو یہ مذکر، موصوف مؤنث تو یہ مؤنث، موصوف تثنیہ تو یہ تثنیہ، موصوف جمع تو یہ جمع. ٹھیک ہے. حامد الافضل، دیکھو کہاں ہے یہ حفصہ احمد صاحبہ، دیکھیے حامد هو الافضل، آپ اس پر غور کر رہی تھی نا، آپ نے بہت اچھے سے غور کیا. یہاں دیکھیں بغیر اس کے بھی آیا ہے، حامد الافضل، ایک ہے تو افضل افضل. البیتان الاکبران، کیا ہوا، موصوف کی مطابقت ہوئی، یعنی جیسا موصوف ویسا. الف لام ہے تو الف لام، تثنیہ ہے تو تثنیہ، ٹھیک ہے، مذکر ہے تو مذکر. ہند الفضلا، فضلا یعنی زیادہ فضیلت والی، ہند مؤنث ہے اسی لیے مؤنث استعمال ہوا. یہ کب استعمال ہوتا ہے، جب اس میں تفضیل کے ساتھ الف لام، الف لام، الف لام استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ ہے اس میں تفضیل اضافت کے ذریعے سے استعمال کرنے کا. اس صورت میں اس میں تفضیل کی موصوف کے ساتھ مطابقت اختیاری ہے. اختیاری کا مطلب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں موصوف صفت کو ایسے مطابق لائیں یا ایسے لائیں بغیر مطابقت کے. سوری یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت یہ غلطی ہو گئی، ٹائپنگ مسٹیک. ہم اس کو فوراً سے چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہندن ایک لڑکی کا نام ہے، افضل الناسی، دیکھو یہ افضل الناس اضافت کے ساتھ ہے. اب یہاں پر آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں اس میں تفضیل کو مذکر رکھیں، چاہیں آپ اس کی مطابقت کریں، ہندن فضل الناسی. ٹھیک ہے، یہ پورا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی ایک بات اوکے، پوچھوں، جی پوچھیے. پیچھے کریں. یہ جب موصوف کے ساتھ الف لام آئے گا تو صفت نہیں آئے گی؟ صفت بن رہا ہے نا یہ، البیتان الاکبران. جی ٹھیک ہے. او ہو، اخبار آ گیا، دیکھتے ہیں. عاجل السعودیہ تدین قرار الحکومہ، دیکھتے ہیں کیا ہے بھائی، یہاں پر ہے ہمارے سامنے، کون پڑھے گا اس؟ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان، مؤكدة أنها أرض
عربية سورية محتلة. ماشاء اللہ، بہت اچھے سے پڑھا. کوئی اور پڑھے جلدی سے. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة. ماشاء اللہ. جی چلیے عائشہ صاحبہ آپ پڑھ رہی تھی. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة. ماشاء اللہ. چلیے اور کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی پلیز جلدی سے. عربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة. دیکھو پھر سے پڑھو. أنها أرض عربية سورية محتلة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے ہم اسے پھر سے پڑھیں گے. یہاں دیکھ لیں گے پہلے کیا لکھا ہوا ہے. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان مؤكدة أنها أرض عربية سورية محتلة. یہ کہا گیا. وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کے سامنے. کیا ٹرانسلیشن اس کا؟ The Saudi Ministry of Foreign Affairs expressed its کیا ہے یہ؟ کیا پڑھتے ہیں اسے؟ Condemnation and یہ کیا ہے بھائی؟ Denunciation of the Israeli government's decision to expand settlements in the Golan, affirming that it is an occupied Syrian Arab land. The kingdom renewed its call for the international community to condemn the Israeli violations. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم تھوڑی ووکیبلری دیکھ لیں. یاد رکھو جب بھی ہمیں کہنا ہے اظہار کیا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا جب تک کہ میں نے نیوز پیپر نہیں شروع کیا. نیوز پیپر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے پہلے ہی پیراگراف، پہلے ہی کالم میں آ گیا اعربہ. اب میں پریشان ہو گیا یہ اعربہ کیا ہے. پھر میں نے ڈھونڈا تو مجھے پتا چلا اچھا اظہار کرنے کے لیے اعربہ استعمال ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اعرب یعرب اعرابا، اظہار کرنا. ٹھیک ہے، ایکسپریس ٹو ایکسپریس. وزارہ، وزارہ نہیں پڑھنا، وزارتن منسٹری کو کہتے ہیں. الخارجیہ باہر، خارجی. ٹھیک ہے، الخارجیہ فارن افیئرس. ادانتن کسے کہتے ہیں؟ کنڈمشن. صحیح پڑھا میں نے، کنڈمنیشن ایسے ہی ہے، کنڈمنیشن. مذمت کو کہتے ہیں. جی اس کے بعد استنکار. استنکار کسے کہتے ہیں؟ یہ دونوں سیم ہے، کنڈمنیشن اور یہ کیا ہے بھائی، اسے ذرا پڑھ کے بتاؤ مجھے. ڈیننسیشن. اوکے، کنڈمنیشن اور ڈیننسیشن یہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں سائنونیم سے. مذمت کرنا یعنی اظہار نفرت کرنا، علیحدگی کا اظہار کرنا، غلط ہے یہ کہنا. ٹھیک ہے، استنکار اور ادانت ان دونوں کا مطلب ہے مذمت اور اظہار نفرت. قرار کہتے ہیں ڈیسیشن کو، فیصلے کو. قرار فیصلہ. الحکومہ گورنمنٹ. الاسرائیلیہ اسرائیلی. التوسع ایکسپینشن وسعت. الاستیطان وطن بنانا.
ٹھیک ہے. سیٹلمنٹس بستیوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مؤکدتن افارمنگ تصدیق کرتے ہوئے. ارضن زمین لینڈ. عربیتن عرب عربی صفت ہے یہ. سوریہ سیرین شامی. ٹھیک ہے یہ بھی صفت ہے. محتلتن آکیوپائڈ. مقبوضہ کیسے استعمال ہوتا ہے آکیوپائڈ مقبوضہ کے لیے محتلتن. جددت رینیو کرنا جدید بنانا دوبارہ سے دہرانا پھر سے کرنا نئے سرے سے. المملکہ پتہ ہے کنگڈم مملکت. دعوتن کال اپیل. المجتمع کمیونٹی یاد رکھو مجتمع کمیونٹی برادری. الدولیہ دولی انٹرنیشنل. بین الاقوامی بین الاقوامی. انتہاک وائلیشن خلاف ورزی کو کہتے ہیں انتہاک. بہت سارے ہیں تو انتہاکات. یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس کا اسکرین شاٹ لے لو دیکھ لو. عربہ اظہار کرنا یہ ساری چیزیں یہاں تک. ٹھیک ہے. ہم اب اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. سعودی وزارت خارجہ نے ٹھیک ہے الوزارت الخارجیت السعودیہ الٹا ہوتا ہے پورا. الوزارہ الخارجیہ السعودیہ. الوزارت الخارجیت الپاکستانیہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. اسرائیلی حکومت الحکومت الاسرائیلیہ گولان میں بستیوں کے وسعت دینے کے فیصلے میں مذمت اور استنکار کا اظہار کیا. اظہار نفرت کیا. ٹھیک ہے. کس نے کیا؟ سعودی وزارت خارجہ نے یہ خبر پڑھی اسے پتا ہوا کہ اسرائیلی حکومت نے کیا کیا گولان کے بستیوں میں مزید وسعت پیدا کر دی یہودیوں کے. تو اس فیصلے کے اندر ان لوگوں نے مذمت کا اظہار کیا اور نفرت کا اظہار کیا. اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اور خاص طور پر ایک چیز کو انہوں نے فورس کیا یعنی خاص طور پر اس کو وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ کیا ہے وہ کون سی زمین ہے. ایک مقبوضہ شامی عرب زمین ہے. مملکت نے یعنی سعودی مملکت نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرنے کی اپنی اپیل کو دہرایا. یعنی ہمیشہ وہ اپیل کرتا ہے مذمت کرنے کے لیے کہتا ہے دوسری کمیونٹیز سے انٹرنیشنل کمیونٹیز سے کہ آپ لوگ بھی اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خلاف مذمت کریں بولیں آواز اٹھائیں. تو اس نے دوبارہ سے یہ کیا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ادانتن کنڈمنیشن مذمت کرنا. یہ آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بس جملوں میں بتا رہا ہوں. اعلنت الوزارت ادانتها للہجوم. ہجوم کسے کہتے ہیں؟ اٹیک کو کہتے ہیں. The ministry announced its condemnation of the attack. اعلنت announced. الوزارہ the ministry. ادانتن condemnation. لیکن ادانتها مطلب ministry کا condemnation. ادانتها للہجوم اٹیک کا. ٹھیک ہے. وزارت نے حملے کی مذمت کا اعلان کیا. اب دیکھیں التوسع وسعت دینا ایکسپینشن. تسعى الحکومت الى التوسع فی المشاریع. مشاریع کسے کہتے ہیں بتائیے؟ سڑک. ہو مشاریع کہتے ہیں پروجیکٹس کو. حکومت کوشش کر رہی ہے وسعت پیدا کرنے کی پروجیکٹس میں. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے گولان آیا نا تو میں یہاں لکھا ہے میں نے دیکھ لیا. گولان کی پہاڑیاں یہ ایک ہے جنوب مغربی شام میں. یہاں پر بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی کس اعتبار سے اس کی اسٹریٹجی ہے ایک بہت زیادہ کہ یہاں پر اگر کچھ ہم استعمال کریں گے کوئی طریقہ اختیار کریں گے تو یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ عام سطح سے زیادہ اونچی ہے اور یہاں پر یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے موجود ہے. اس کو بعد میں پڑھ لیجئے گا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں. The government seeks مطلب کوشش کرتی ہے. seeks to expand the projects. حکومت منصوبوں کو وسعت دینے کی کوشش کر رہی ہے. محتلتن occupied مقبوضہ.
تعتبر الأمم المتحدة هذه المنطقة محتلة. الأمم المتحدة United Nations. تعتبر اعتبار کرنا، کنسیڈر کرنا. یونائٹڈ نیشنز فلاں علاقے کو، اس علاقے کو آکیپائڈ کہتی ہے. ٹھیک ہے. تعتبر الامم المتحدة هذه المنطقة محتلة. اقوام متحدہ اس علاقے کو مقبوضہ سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی سر.